پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو 10ویں جماعت اردو بی کا گرامر یعنی اردو قواعد کا تمام چیپٹر، تمام موضوعات ایک ہی ویڈیو میں یعنی آل ان ون، تمام موضوعات ایک ہی ویڈیو میں شامل ہوگا۔ اور آپ لوگوں کا بار بار یہ اصرار بھی تھا کہ ایک ویڈیو ایسا بنایا جائے، ایسا ہو جس میں تمام گرامر کے موضوعات ایک ہی ویڈیو میں شامل ہو جائے۔ لہٰذا اب ریویژن کے طور پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب ایگزام کے دن بہت قریب آ چکے ہیں، اب تقریباً 4-5 دن کا وقت رہ گیا ہے، تو آپ ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے گرامر پر، آپ کے ذہن میں ذہن نشیں ہو جائیں گے۔ لہٰذا آئیے ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے کہ اردو گرامر 10ویں بی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے اسم کے بارے میں۔ تو اسم یعنی ناؤن کو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کلمہ یا لفظ جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو اسے ہم ناؤن کہتے ہیں یا اسم کہتے ہیں، جیسے احمد، پانی، لال قلعہ وغیرہ۔ فعل کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، جیسے کھانا، پینا، ہنسنا وغیرہ، جو اس کو ہم کام، جس سے کوئی کام ظاہر ہو۔ حرف یعنی پریپوزیشن، وہ الفاظ جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہوں، جیسے تک، پر، کو وغیرہ، یعنی جوڑا جائے جس میں۔ انگریزی میں آن، اپان، ٹو، فور وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیے کچھ ایکسرسائز دیا ہوا ہے کہ اسم اور فعل کے خانے میں لکھیے، یعنی تاج محل کیا ہے؟ اسم ہے۔ اوپر یہ حرف ہے، کھیلنا یہ فعل ہے۔ شاہد یہ اسم ہے۔ کھانا یہ فعل ہے۔ چاقو اسم ہے۔ کرنا فعل ہے، کرنا سے حرف، نیچے حرف، اور توریت کی کتاب کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اب دیکھیے اسم کی قسمیں۔ اسم کی تعریف ہم جان چکے ہیں کہ جس سے کسی چیز کا، کسی شخص، جگہ، چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اسم کی 2 قسمیں ہماری سیلیبس میں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یعنی اسم عام اور اسم خاص۔ یہ پہلا ہے پروپر ناؤن، اسم خاص۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام سمجھا جانا ہے، یعنی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کو ہم اسم معرفہ یا اسم عام کہتے ہیں۔ انگریزی میں پروپر ناؤن کہتے ہیں۔ چاندنی چوک، قطب مینار وغیرہ اسلم، جاوید نام ہو۔ اسم نکرہ یا اسم عام، یا ہم کہیں کامن ناؤن، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز نہ سمجھا جائے بلکہ عام سمجھا جائے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے نام کو ہم اس میں عام کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتا، مکان، پہاڑ، شہر، ندی وغیرہ۔ تو اس طرح اس معرفہ اس نکرہ کا ہو گیا۔ فعل ہم جہاں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کلمہ جس سے کسی چیز، کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل کی قسمیں۔ فعل کی مصدر کی قسم مندرجہ ذیل ہیں: فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل یعنی سبجیکٹ، یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے سہیل آیا، احمد پڑھتا ہے۔ یعنی اس جملے میں اسم یعنی کام کرنے والا سہیل اور احمد موجود ہے، اسے اسم معرفہ کہیں گے، فعل معروف کہیں گے۔ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس میں سبجیکٹ نہ ہو لیکن کام ہو رہا ہو، کپڑے دھل گئے، دروازہ کھلا ہے۔ فعل لازم وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود ہے، یعنی وہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا کرتا ہے، جیسے وہ آیا، بچی روتی ہے وغیرہ۔ فعل متعدی وہ فعل جس کا اثر فاعل کے علاوہ کسی اور شخص یا چیز پر پڑے۔ جس جملے میں یہ فعل ہوتا ہے وہ صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے۔
مفعول کہتے ہیں آبجیکٹ کو. جملے میں آپ جانتے ہیں انگریزی میں سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ورب وہ فعل جس میں آبجیکٹ بھی ہو. مثلا اس نے کھانا کھایا، راشد اخبار پڑھتا ہے. تو راشد کیا ہوا؟ اسم. اخبار کیا ہوا؟ مفعول. اور پڑھنا کیا ہوا؟ فعل. فعل ناقص وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جائے، اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا بلکہ اسم بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے، باقی جز خبر کہلاتا ہے. جیسے لڑکے میدان میں ہیں، اس میں کام نہیں ہو رہا کچھ بھی، یہ کہ ایک طرح کی اطلاع ہے، انفارمیشن ہے. تو اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ خبر ہے ایک طرح کی. وہ بیمار تھی، میں چھوٹا نہیں ہوں. اب زمانے کے لحاظ سے زمانہ آپ جانتے ہیں، زمانہ کہتے ہیں ٹینس کو. ٹینس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. اسی کی مناسبت سے یہاں زمانے کی 3 قسمیں ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل. زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا ہو. زمانہ حال وہ زمانہ یا وقت جس میں کام جاری ہے. زمانہ مستقبل آنے والے زمانے یا وقت کو مستقبل کہتے ہیں، یعنی پاسٹ ٹینس. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں. فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو. جیسے شہناز آئی، میں نے خط لکھا تھا، جو گزر چکا ہے. فعل حال وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو. جیسے محمود لکھتا ہے، تم گاتے ہو، جو ابھی چل رہا ہے، یعنی پریزنٹ میں. اب آیا فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا، فعل مستقبل اور فعل مددی ہم نے پڑھ لیا. فعل مستقبل، فعل مضارع. فعل مضارع اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کی جھلک پائی جاتی ہے، یعنی دونوں زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ آئے تو میں جاؤں، اگر وہ نہ ملے تو آپ آ جائیں، یعنی حال اور مستقبل دونوں ہو. فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے، جس میں آرڈر ہو یا ریکویسٹ ہو، فعل امر کہلاتا ہے. جیسے پانی پلاؤ، سبق یاد کرو، باہر جاؤ وغیرہ. فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے لیے منع کیے جائے، اس کے اندر مت یا نہ آتا ہے. جیسے مت روکو، بارش میں مت بھیگو، شور نہ کرو وغیرہ. تو یہ تھی فعل زمانے کے لحاظ سے: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں. اب آئیے ہم پڑھتے ہیں متضاد الفاظ. متضاد لفظ ضد سے بنا ہے، یعنی اپوزٹ ورڈ، جس کا مطلب ہے برعکس، الٹا. یہ الفاظ ایک دوسرے کے مد مقابل الٹے ہوتے ہیں. آپ نے ولوم شبد، اپوزٹ ورڈ پڑھا ہی ہوگا ہندی میں. اردو میں متضاد الفاظ جیسے آسمان و زمین، آفتاب و مہتاب، شب و روز، عرش و فرش، چھوٹا بڑا، دور پاس، زمین آسمان، اندھیرا روشنی، دن رات وغیرہ. اب آیا دیکھیا ہے مترادف الفاظ. مترادف کہتے ہیں سینونیم، ایک جیسے. انٹونیم اینڈ سینونیم. انٹونیم کہتے ہیں متضاد کو، مترادف سینونیم یعنی ایک ہی ہم میننگ الفاظ جس کے میننگ ایک جیسے ہو. مترادف الفاظ ایسے الفاظ کہتے ہیں جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے صنعت و حرفت، علم و دانی، سر شب و شاداب، سیر و سیاحت وغیرہ. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں واحد اور جمع. اسم تعداد کی 2 قسمیں ہیں: واحد اور جمع. واحد یعنی سنگولر اور جمع مانے پلورل، ایک وچن بہو وچن. واحد وہ اسم ہے جس سے کسی شخص یا کوئی ایک چیز مراد ہو. ایک ہے تو واحد، اور جمع ایک سے زیادہ ہے تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں وغیرہ. اب دیکھیے واحد جمع ضرور آتا ہے 2 نمبر کا.
اسم، اسما، امر، امور، اثر، آثار، ادیب یعنی لکھنے والے کو، رائٹر کو ادیب، اس کی جمع ہوگی ادبا، احسان، احسانات، تاریخ، تواریخ، ادب، آداب، اصل، اصول، آفت، آفات، شریف، شرفا، بیگم، بیگمات، تصویر، تصاویر، اور بھی ہمارے نصاب میں شامل ہیں جیسے مسجد، مساجد وغیرہ، عالم، علماء وغیرہ۔ یہ دیکھیے دوبارہ ہمیں یہ دوبارہ ہے واحد جمع آ گیا اس میں۔ اب آیا سابقہ اور لاحقہ، سفکس اور پریفکس، سابقہ، پریفکس، سفکس۔ سابقہ، سابق، سابقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ امر جو پہلے آئے اور کسی کو انجام دینے کا ذریعہ۔ پہلے اردو زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں ان کے پہلے سابقہ لگا کر انہیں ہم اسم صفت بنا لیا گیا ہے، جیسے پہلے آگے جڑ جائے اور اس کا ایک میننگ بن جائے، یہ دو حروف آ کر، دو لفظ آ کر ملے اور پہلے آگے مل جائے، ان کا ایک میننگ ہو، جیسے ان لگا کر ان پر، انمول، با لگا کے بااثر، باادب، اور بر لگا کر برعکس، برتر وغیرہ۔ لاحقہ یہ آیا بعد میں۔ لاحقہ عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہے اپنے سے پیچھے والی چیز سے آگے جڑنا، بعد میں آگے جڑ جائے۔ اردو میں بہت سے بڑی تعداد ایسے الفاظ کی ہیں جن کے آخر میں لاحقہ لگا کر انہیں اس میں صفت بنایا گیا ہے، جیسے انجم آرا، دل افروز، حیرت انگیز، دھوکے باز وغیرہ۔ دار لگا کر چوکیدار، چوکیدار، دکاندار وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سابقہ لاحقہ بھی ہمارے نصاب میں ہے، ضرور اس پہ سوالات آئیں گے۔ اس کے بعد ہے سابقہ لاحقہ ہم نے پڑھ لیا۔ مذکر مؤنث، یہ بھی آپ خوب واقف ہیں۔ مذکر میسکولین جنڈر، فیمین جنڈر۔ مذکر کہتے ہیں نر کو، وہ الفاظ جو نر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے گھوڑا، بکرا، لڑکا وغیرہ، مرد۔ مؤنث وہ الفاظ جو مادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے گھوڑی، بکری، لڑکی وغیرہ۔ اب نیچے دیا ہوا، نیچے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، دیکھیے ان کو۔ مرد، عورت، باپ، ماں، میاں، بیوی، ابا، اماں، خالو، خالہ، بھائی، بہن، دولہا، دلہن، غلام، باندی، ماموں، ممانی، راجہ، رانی وغیرہ، بیگم، راجہ، بیگم وغیرہ۔ تو اس طرح ہم نے مذکر مؤنث بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں رموز اوقاف، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ رموز اوقاف کو انگریزی میں کہتے ہیں پنچویشن۔ پنچویشن گرامر میں آپ نے اردو انگریزی میں پڑھا ہوگا، کہاں کوما لگانا ہے، کہاں فل اسٹاپ لگانا ہے، کہاں بریکٹ ہے، کہاں انورٹڈ کوما ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی رموز اوقاف دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے رموز اور ایک ہے اوقاف۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی ہم سمجھتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت یا نشان۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، معنی ہے ٹھہرنے کے۔ اس لحاظ سے رموز اوقاف کی تعریف اس طرح ہوگی، وہ علامتیں وہ عبارت کے درمیان میں بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے سمجھ میں آیا ہے، جملے میں ہم کہیں کوما لگاتے ہیں اور کہیں انورٹڈ کوما لگاتے ہیں، کہیں بریکٹ لگاتے ہیں، فل اسٹاپ لگاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے آسانی کے ساتھ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ روکو مت جانے دو، تو روکو مت جانے دو، تو روکو کے بعد کوما لگ گیا، یعنی منع کیا جایا ہے کہ جانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے روکو مت جانے دو، یعنی اس میں جانے کے لیے کہا، کوما ادھر سے ادھر تبدیل کر دیا گیا۔ اسے رموز اوقاف کی یہ فائدے ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ، سکتہ سب سے پہلے ہے۔ سکتہ یعنی کوما ہے، جملے میں مختلف اسما کو الگ الگ کرنے کے لیے، الگ نام، اسما مانے ناموں کو، کئی نام ہیں تو آپ اس میں کوما لگا دیں، جیسے عمر، زید، کوما لگا دیا، احمد اور سلمان آخر میں اور لگا دیا، باقی لکھ دیں گے۔ وقفہ دیکھیے کوما ہے، نیچے فل اسٹاپ ہے، چھوٹی جملوں کو ملا کر ایک کرنے کے لیے۔
انگور صحت مند غذا ہے، یہ لذیذ ہے۔ رابطہ نمبر 3 پہ ہے رابطہ، ایک جملے کو دو الگ الگ حصوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے، جیسے زید السلام علیکم، معین وعلیکم السلام۔ یہ اس کے بعد ہے چوتھا نمبر ہے تفصیلہ۔ تفصیلیہ ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے سے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ رموز اوقاف مندرجہ ذیل ہیں، سکتہ، وقفہ، رابطہ وغیرہ۔ ختمہ کہتے ہیں فل اسٹاپ کو، 5واں نمبر انگریزی میں فل اسٹاپ، یہاں یہ ختمہ ہے جملے کے ختم ہونے پر اور مخفف حروف کے درمیان۔ میں نے کھانا کھا لیا، MA، یعنی آپ ڈگری لکھتے ہیں تو ڈگری کے بیچ میں جیسے MBBS، LLB تو فل اسٹاپ لکھتے ہیں، وہاں آپ اس طرح یہ ختمہ لگا سکتے ہیں۔ واوین کے 2 بریکٹ کو اقتباس کو مختصر کرنے کے لیے، ایک بڑا اقتباس ہے، ایک بڑا جملہ ہے، اس کو پورا نہ لکھ کے شروع کا لکھ دیا اور آخر کا لکھ دیا، تو اس کو ہم واوین 2 بریکٹ میں پیش کر دیکھیے لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ ہم نے انورٹڈ کاما میں دونوں طرف کر دیا کہ یہ الگ بات ہے۔ 7واں نمبر ہے فجائیہ۔ دیکھیے فجائیہ جذبات احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے، واہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ندائیہ پکارنے مخاطب کرنے کے لیے۔ استفہامیہ سوالیہ نشان ہے، سوال کرنے کے لیے۔ قوسین اسمال بریکٹ جملہ متصل کے لیے۔ علامت حذف جملے کو شارٹ کرنے کے لیے، جملے کو مختصر کرنے کے لیے۔ علامت ترک یہ 8 کا نشان ہے، کسی عبارت میں کوئی لفظ چھوٹ جانے پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علامت حاشیہ یہ دی جب کسی لفظ کی تشریح نیچے حاشیے میں دی گئی ہو تو اس کو اس طرح کرتے ہیں۔ تخلص یعنی ٹائٹل، دیکھو اس کے اوپر اس طرح نکالتے ہیں ایک چمچے کی طرح، شاعر و ادیب ناموں پر یہ علامت ڈالی جاتی، جیسے ہم نے پڑھا مرزا غالب تو غالب، میر تقی میر تو میر جو ہے ان کا تخلص ہے۔ مخفف یعنی جو مختصر علامت اصل فقرے کی جگہ استعمال کی جائے، وہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے روات رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو اس طرح 15 علامتیں ہیں، آپ ان کی تیاری کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ 15 سے 20 منٹ میں آپ اس پورے اردو 10ویں اردو بھی جو جان پہچان جو کتاب ہے اس سے تعلق سے جو گرامر ہے، آپ سب کو ایک تارہ نظر ڈالیں گے اور آپ کی ذہن میں تمام چیزیں، یہ گرامر کے تمام موضوعات آ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں سے کوئی موضوع چھوڑا نہیں گیا ہے، آپ اس کو ایک طرح ریوائز کریں گے، انشاءاللہ گرامر کے تمام پورشن، تمام مضامین جو گرامر کے ہیں، اردو گرامر کے، آپ کے سمجھ میں اور آپ اسے بآسانی کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ میں مکمل کرتا ہوں ویڈیو، شکریہ۔